آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، تیاری ہو رہی ہے، تو یہ موقع ہے ٹرمپ کو بھی کہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو تجھے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ لیکن بدقسمتی آپ ٹرمپ کی محبت میں مسلمان ملکوں کی نظروں سے بھی آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہوں سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ کھڑے ہو گئے امریکہ کے مقابلے میں، اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم ایران کے خلاف حملے میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک 2 ریاستی فارمولہ اسرائیل تسلیم نہ کر لے ہم اس وقت تک تیار نہیں ہیں ساتھ دینے کے لیے۔ میاں صاحب تم سے تو 1000 درجہ وہ اچھے رہے، اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی بھی ان کی یہی بنی ہوئی۔ رات حملے کی خبریں تھیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن آگے جو قوم ہے وہ بزدل نہیں ہے، وہ تیار بیٹھے ہوئے۔ جس طرح انہوں نے سڑکوں پہ نکل کے اپنی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، کاش آپ کو بھی تھوڑی سی جاگ جائے، یہ غیرت جاگ جائے، آپ کو بھی خیال آ جائے کہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی کہیں جاؤ بھائی تیری ہے، لکم دینکم ولی دین، تیرا رستہ جدا ہمارا رستہ جدا، تیری پسند جدا ہماری پسند جدا۔ وہ انڈیا جو دشمن ہے مسلمانوں کا ازلی، اب وہ جو اب نئے منصوبے بنا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں، مسلم دشمنی پہ مبنی، اس کے وزراء مودی کے اور مودی خود اور اس کی پارٹی کے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف کافی دن تک اپنے مطلب کے لیے ٹرمپ صاحب بولتے رہے، اور ہم بڑے لڑیاں ڈالتے رہے، ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہو گئی، انڈیا ڈاؤن ہو گیا، ہم چڑھ گئے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اب وہ انڈیا کا نام ان 75 ملکوں کی لسٹ میں نہیں ہے، آپ کا نام ان کی لسٹ میں ہے۔ آپ کو کچھ تھوڑا بہت غصہ تو آنا چاہیے نا، جائز کام، اگر کوئی جائز کام کر رہا ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، اگر کوئی ناجائز کر رہا ہے تو اس پہ اور نہیں کچھ کر سکتے، تو غصہ تو آنا چاہیے میاں صاحب۔ مسلمان امہ کے لیڈر بڑے بڑے دلیر رہے ہیں، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اور بڑے بڑے نام ہیں، یہاں ایک پوری لمبی لسٹ پڑی ہے الحمدللہ، جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، لیکن دبے نہیں باطل کے سامنے۔ آپ بھی تھوڑا سا ہمت کریں، یہ موقع ہے، قوم کو دکھ ہے، افسوس ہے کہ ہمارے ایک مخالف مسلمانوں کے دشمن کے سامنے آپ کس طرح بچ جاتے تھے اور کس طرح اس کی تعریف کے ڈونگرے برساتے تھے۔ اس وقت سے آپ اپنی قوم کے دلوں سے بھی اتر گئے ہیں۔ تھوڑا سا جرأت کا مظاہرہ کریں، ہمت کا مظاہرہ کریں۔ میں دیکھیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ، میں ہمیشہ بادشاہتوں کا ناقد رہا ہوں، لیکن اچھا کام جو ہے وہ سعودیہ والا کرے، وہ اردن والا کرے، وہ قطر والا کرے، جو بھی اچھا کام کرے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو اڈے ہیں امریکی، یہاں سے ایران پہ حملے کی اجازت نہیں دیں گے، میرا دل خوش ہوا، اس لیے کہ میرا دل مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے دکھ درد کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کسی مسلمان بھائی کو کانٹا بھی چبھے تو تمہیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے اور آپ بے پرواہ ہو کے، بے فکر ہو کے کہتے رہیں کہ اپنی نبیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی ہے اپنی نبیڑ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اور تو سارا کچھ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد محسوس کرتا ہے۔ تو میاں صاحب یہ موقع ہے، آپ پہ اس نے وار کیا ہے ٹرمپ نے، پہلا وار یہ ہے، اگلا وار جو آنے والا ہے وہ آپ کی چھٹی کا ہے، تو آپ پہلے بول پڑیں تاکہ کوئی عزت تو بچ جائے، آپ کا کوئی نام و نشان باقی رہ جائے۔ اور دوسرا کام ایک اچھا نیکی کا کام، میں بڑی دیر سے کہتا رہوں گا، لبیک کے جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں آپ نے ان کو رہا کر دیں، ان کے والدین، ان کے بعض کی اولادیں، کتنے گھروں میں پریشانی، کتنے گھروں سے آپ کو بد دعائیں مل رہی، وہ ضعیف مائیں جن کے بچے ناحق جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہی، ان کی بد دعاؤں سے بچیں، کوشش کریں ایسے کام کر جائیں کیونکہ دعا لینے کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا بھی ہو، وگرنہ اگر آپ نے
ظالم بادشاہوں کا انجام دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، بڑے قبرستانوں میں تختیاں لگی ہوئی ہیں سابق کی، سابق فلاں، سابق فلاں، سابق وزیر اعظم، سابق منسٹر